گورم پلی میں جو مکتب چلتا ہے اس مکتب کے ایک چھوٹے سے کمسن طالب علم محمد حنظلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خرد کلام پاک پیش کریں۔ محمد حنظلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تھے چھوٹے سے طالب علم محمد حنظلہ۔ اب اس کے بعد گورم پلی سے ایک اور طالبہ الفت بیگم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ الفت بیگم، جس کے بھی نام لیے جا رہے ہیں ذرا جلدی جلدی آ جائیں، اور بقیہ جو طلبہ ہیں وہ خاموش رہیں، خاموش رہ کر یہ جو پڑھنے والے طلبہ کی ہمت افزائی کرتے رہیں۔ آؤ بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاوٹ کر نہ دنیا کی، تجھے مٹی میں جانا ہے۔ سجاوٹ کر نہ دنیا کی، تجھے مٹی میں جانا
سجاوٹ کرنا دنیا کی تجھے مٹی میں جانا ہے، تو مٹی سے بنا پتلا تجھے مٹی نے کھانا ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ طالبہ تھی گورم پلی کی، جو ہم تمام کے سامنے نظم پیش کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد سیرت کے عنوان پر سوال جواب پیش کرنے کے لیے الفیہ بیگم اور عالیہ بیگم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، گورم پلی سے وہ آئیں اور آپ آ کر جو سوال جواب پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ سوال: کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شاعر رسول حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو امت کا آمین کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا آمین کہا ہے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ سیف اللہ اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سیف اللہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد اسی گاؤں کے اور دو طالبہ نازمین اور عالیہ بیگم دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سوال جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب: مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ سوال: خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کہا جاتا ہے۔ سوال: صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ جواب: صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سوال: سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا؟ جواب: سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ سوال: مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس لیے خریدا؟ جواب: مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ سوال: علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے کن کی شہادت ہوئی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دی؟ جواب: سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ سوال: کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جواب: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سوال: روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان اور اردو زبان: انا میں، انتا آپ، ھذا ذالکا وہ، نانو ہم، وہ لوگ، عفواً معاف کرنا، تابان تھکا ہوا، آتی نہیں مجھ کو دو، کن نفر ان کتنے آدمی ہیں، ہاتف فون رقم الہاتف فلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جنتی مردوں کے سردار کون ہوں گے؟ جواب: جنتی مردوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ سوال: حضرت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ سوال جنتی عورتوں کے سردار کون ہوں گے؟ جواب جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گے۔ سوال آب زمزم کیا ہے؟ جواب آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے جس کا کنواں کعبے کے پاس ہے۔ سوال حجر اسود کیا ہے؟ جواب حجر اسود وہ بابرکت پتھر ہے جسے جنت سے لایا گیا ہے۔ سوال کس نبی کی جنوں اور ہواؤں پر بھی حکومت تھی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنوں اور ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ سوال قوم عاد کے نبی کون تھے؟ جواب قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام تھے۔ سوال قوم سمود کے نبی کون تھے؟ جواب قوم سمود کے نبی صالح علیہ السلام تھے۔ سوال حضرت شعیب علیہ السلام کس شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر کے طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سوال اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد محمد مزمل اور عرفان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور توحید پر سوال و جواب پیش کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہمارا رب کون ہے؟ جواب ہمارا رب اللہ ہے۔ سوال ہمیں کس نے پیدا کیا؟ جواب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال کیا پوری دنیا کے لوگوں کو تنہا اللہ ہی نے پیدا کیا؟ جواب جی ہاں، پوری دنیا کے لوگوں کو تنہا اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سوال کیا یہ دنیا خود بخود بن گئی؟ جواب نہیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ سوال آسمان زمین چاند سورج اونچے اونچے پہاڑ اور بڑے بڑے دریا کس نے بنائے؟ جواب آسمان زمین چاند سورج اونچے اونچے پہاڑ اور بڑے بڑے دریا اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے۔ سوال کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ سوال اللہ تعالیٰ کب سے اور کب تک رہے گا؟ جواب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے ماں باپ ہیں؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں ہے۔ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے ہیں؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ سوال کیا اللہ تعالیٰ کس سے رشتہداری ہے؟ جواب نہیں، وہ تمام رشتوں سے پاک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد گورم پلی سے محمد رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور توحید پر اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد رضوان آئیں، اپنی تقریر پیش کریں جس کا عنوان ہے توحید۔ اس کے بعد محمد امان تیار رہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد توحید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ تقریر کر سکوں، مگر میں چند دنوں میں مدینہ مسجد گورم پلی میں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے غور سے سنیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورہ کی تلاوت کی ہے جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جانا اور نہ جانا گیا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کس انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی، حالانکہ ہم نے بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ پانی کس نے بنایا؟ حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اسی بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ کسی اسکول میں 2 پرنسپل ہو تو اسکول کا نظام نہیں چل پائے گا، پہلا کچھ حکم دے گا تو دوسرا اس کے خلاف کچھ اور حکم دے گا۔ اسی طرح کسی گاؤں کے 2 پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح پوری دنیا کے بھی 2 یا 2 سے زیادہ خدا نہیں ہوا اور دنیا کا نظام نہ چل بسا۔ چاند، سورج، زمین، آسمان سب اپنے اپنے کاموں کو پابندی سے کر رہے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سب کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
माशाअल्लाह ये थे तालिब इल्म गोरम पल्ली के मोहम्मद रिजवान, जो तौहीद के उन्वान पर हम सब के सामने तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद उसी मकतब से मोहम्मद अमान को दावत देता हूँ कि वह आएँ और रिसालत के उन्वान पर तकरीर पेश करें। मैं तमाम अहबाब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि खामोशी का मुजाहरा करें, ख़ास तौर पर तलबा जो पीछे बैठे हुए जो तलबा हैं वो ज़रा खामोश रहें और इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन ख़ातिमुल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, सदरे मुहतरम हाज़रीन जलसा, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे। हर कौम और हर मुल्क में नबी आए। अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम किया। किसी गोशा और चप्पा वालों को महरूम व मायूस नहीं किया, बेसहारे व बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। आसमानी हिदायत आई, किताबें नाजिल हुई, नबी और रसूलों का सिलसिला चलता रहा। कमो बेश 1,24,000 अंबियाए इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सब ने अल्लाह की तरफ बुलाया, सब ने अल्लाह के दीन की दावत दी, नेकियों की तलकीन की, बुराइयों से रोका। नुबुव्वत और रिसालत का सुनहरा सिलसिला अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और सैयदुल बशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब क़यामत तक कोई नबी और रसूल मबऊस नहीं हो सकता। नुबुव्वत और रिसालत की हसीनो जमील इमारत मुकम्मल हो चुकी है, उसमें कोई कमी नहीं रही, गुंजाइश नहीं रही। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी या रसूल के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इरशाद रब्बानी है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और सारे नबियों के खातिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी थी कि एक आदमी ने एक इमारत बनाई, बहुत खूबसूरत बनाई, उसे मुकम्मल कर दिया, लेकिन एक किनारे एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उस इमारत के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके हसीनो खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि एक इमारत की जगह जो रह गई, अगर वो भी पुर हो जाती तो क्या अच्छा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो ईंट मैं ही हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।